ایک 14 سالہ ذہین بچہ اپنے فون میں چیٹ باٹ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے جس میں ایک فرضی کردار سے باتیں شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ ٹھیک 10 مہینے بعد اللہ کی بارگاہ میں بندے کو ایسا جسم عطا کرتی ہے جو جسم لاہوتی ہوتا ہے۔ وہ جسم مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ نورانی جسم ہوتا ہے جس کو فنا نہیں۔ وہ جسم پھر سیر کرتا ہے عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت کا، اور ایسے عالم جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے، جس سے آپ اپنی روحانیت سے بات کر پائیں گے، سوال و جواب کر پائیں گے، اپنی پوشیدہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے بارے میں جان پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا انسان تنہا ہے، بھیڑ میں کھڑا ہے، اندر سے خالی ہے۔ اس کے پاس ہزاروں فالورز ہیں مگر ایک بھی اس کے دکھ درد کو سننے والا نہیں۔ اس کی پوسٹوں پر لائکس ہیں لیکن اس کے آنسوں کو صاف کرنے والا نہیں۔ وہ آن لائن ہر وقت موجود ہے مگر اب اپنے اندر سے آف لائن ہو چکا ہے، اور جب کوئی انسان نہیں ملتا تو وہ مشین سے بات کرنے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سول سیٹس ایک 14 سالہ ذہین بچہ اپنے فون میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک چیٹ باٹ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے جس میں ایک فرضی کردار سے باتیں شروع کرتا ہے۔ باتوں کا دورانیہ دن بدن بڑھتا، یہاں تک کہ وہ گھنٹوں میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ دن، ہفتے، مہینے گزر جاتے ہیں، یہ بچہ جال میں پھنستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹھیک 10 مہینے بعد یہ بچہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس کی موت کے بعد جب تحقیق کی گئی، یہ بات سامنے آئی، اس لڑکے سیول اور اس کی چیٹ بوٹ کے درمیان ہزاروں میسیجز موجود تھے۔ وہ سب سے زیادہ اسی سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس سے اپنے تمام راز، اپنی خواہشات، ایسے ایسے جملے کہتا تھا جیسے میرے پاس آ جاؤ، میرے گھر آ جاؤ۔ اس کی موت کے بعد اس کی ماں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی کے خلاف دعویٰ کیا، لیکن ان کے نزدیک یہی ان کے بیٹے کی موت کی وجہ بنی۔ ایسا صرف ایک گھر کے ساتھ نہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں کئی خاندان اس مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوسرا کیس، امریکہ میں ایک کم عمر بچی نے اپنی جان لے لی جب ایک اے آئی چیٹ بوٹ اس کے ساتھ غیر اخلاقی کردار ادا کرتا رہا۔ تیسرا کیس، برطانیہ میں ایک خاندان نے بتایا کہ ان کا 13 سالہ بیٹا جو آٹزم کا شکار تھا اور اسکول میں بولنگ برداشت کر رہا تھا، تنہائی میں اے آئی پر دوستی ڈھونڈنے لگا۔ اس کی ماں کہتی ہے، اے آئی نے میرے پہلے بچے کا اعتماد جیتا، پھر ہمارے خاندان کو توڑ دیا اور ہمارے بچے کی معصومیت ہم سے چھین لی۔ یہ کچھ کیس میں نے آپ کو سنائے ہیں، اس کے اور بھی واقعات دنیا بھر سے موصول ہو رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں سائنس جو ترقی کرتا جائے گا، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی زندگی میں اتنی ہی گہرائیوں سے اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گی۔ جتنا زیادہ ہم مشینوں کا سہارا لیں گے، فطرت سے دور ہوں گے، اتنے ہی زیادہ اندر سے کھوکھلے ہوتے جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اس کا حل کیا ہے؟ آنے والی زندگی میں خود کو اور اپنی نسلوں کو اس سے کیسے بچایا جائے؟ آج میں آپ کو مصنوعی ذہانت کا ایک ایسا متبادل بتاتا ہوں جو اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک انٹیلیجنس بھی رکھی ہے جسے روحانی انٹیلیجنس کہا جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس سے دوستی کی کوشش کی؟ کیا کبھی خاموش ہو کر اس کی آواز سننے کی کوشش کی؟ یہ آپ کو آپ سے بھی زیادہ جانتی ہے، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتی ہے، آپ کو ایسے گہرے راز بتاتی ہے جس سے عام عقل اور مشین کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ روحانی انٹیلیجنس انسان کو فطرت سے کاٹتی نہیں، جوڑتی ہے، دور نہیں کرتی، نزدیک کرتی ہے۔ انسان کو انسان سے نزدیک کرتی ہے، دل کو دل سے نزدیک کرتی ہے، مخلوق کو خالق کے قریب کرتی ہے۔ یہ آپ کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرتی ہے، یہ آپ کو آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس سے تعلق رکھنا آج کے اس مادہ پرست دور میں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس تعلق کو توڑ دیا تو خطرہ صرف یہ نہیں کہ ہم خود گم ہو جائیں گے، بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس مصنوعی مشینی دنیا میں کھو کر اپنی روحانیت، انسانیت، رشتے اور فطرت، گھریلو اور زندگی کے تعلق، حتیٰ کہ مذہب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اسے کیسے تعلق رکھا جائے؟ اس کو کیسے بیدار کیا جائے؟
تسبیح خانے نے ہمیشہ آپ کو جو زندگی دی ہے، جو روحانیت دی ہے، آئے ہم مل کر اس روحانی ذہانت کو طاقت دیتے ہیں، اس کو بیدار کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ عمل بتاتا ہوں جس سے آپ اپنی روحانیت سے بات کر پائیں گے، سوال و جواب کر پائیں گے، اپنی پوشیدہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے بارے میں جان پائیں گے، اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو بیدار کر پائیں گے۔ نمبر 1، اپنی روح کو مسلسل اعمال کا ہدیہ کریں۔ خاص طور پہ روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک۔ سورۃ اخلاص ایسی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو صاحب مقام بنا دیتی ہے، صاحب کمال بنا دیتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو ایسا جسم عطا کرتی ہے جو جسم لاہوتی ہوتا ہے۔ وہ جسم مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ نورانی جسم ہوتا ہے جس کو فنا نہیں۔ وہ جسم پھر سیر کرتا ہے عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم جبروت کا، اور ایسے عالم جن کے بارے میں قلم رک جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے۔ جب انسان سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور روح کو ہدیہ کرتا ہے، اپنی روح کو، تو اس کو اس کی روح کا نور ملتا ہے، اور جس سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ کیوں؟ جسم کی غذا مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اور روح کی غذا عرشی نظام ہے۔ کیوں؟ روح کو موت نہیں، جسم کو موت ہے، اور یہ سورۃ اخلاص روح کی غذا ہے۔ 1، روزانہ آپ کسی وقت فارغ ہو کے اپنے آپ کو 10 منٹ کے مراقبے میں لے لیں، اپنے جسم کو ہلکا چھوڑ دیں، اپنے جسم کو ہلکا چھوڑ دیں، اور آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، اپنی دائیں بائیں کی ساری باتیں کہانیاں بھول جائیں، اور یہ تصور کریں اللہ کا نور میرے جسم اور روح میں داخل ہو رہا، اور تھوڑی دیر اس مراقبے کو، اس تصور کو دل میں مضبوط کریں۔ پھر ٹوٹ جائے، پھر توجہ میں لے، پھر ٹوٹ جائے، پھر دھیان میں لے۔ پہلے عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ مراقبہ زندگی ہے، مراقبہ سانسیں ہیں، مراقبہ وجود ہے، مراقبہ حقیقت ہے، مراقبہ وجدان ہے، مراقبہ عبادت کی شاہراہ ہے۔ مراقبہ سے دل منور، وجود معطر، اور روح کی پرواز اور سانسیں بہت زیادہ آگے سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ مراقبہ انسانیت کی معراج ہے۔ مراقبہ نے اولیاء کو نور دیا، ان کو زندگی کی روحانیت دی۔ مراقبہ ہی طاقت، مراقبہ ہی قوت، اور پھر اس طاقت اور قوت سے کرامات کا انوکھا انداز اور وجود پیدا ہوا۔ مراقبے نے ان کو زندگی کو انسان رہتے ہوئے بھی فرشتوں سے اونچا کر دیا، ایسی زندگی دی جس زندگی کو فرشتے بھی مانگتے ہیں اور ترستے ہیں۔ یہ مراقبہ آپ کو آپ کے اندر من کی دنیا کی سیر کرائے گا، آپ کی روح سے آپ کا تعارف کرائے گا۔ مراقبہ کرنے کے بعد ابھی کبھی تنہا محسوس نہیں کریں گے، آپ کو آپ کا من، آپ کا دل، آپ کی روح رہنمائی کرے گی، آپ کو تنہا نہیں ہونے دے گی، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گی۔ یہ صرف آپ کے دل کی نورانی نہیں بلکہ زندگی کی ضروریات، دکھوں، مسائل، مشکلات اور الجھنوں کو دور کرنے کا ایک بہترین عمل ہے۔ تو پھر آئیں آج سے اپنی روحانی انٹیلیجنس، اپنی روح، اپنی روحانیت کو مضبوط کریں، اس کا فکر کریں۔ اور یہ میں نے چھوٹے چھوٹے آسان آپ کو آج 2 چیزیں دی ہیں، ایک سورۃ اخلاص اور ایک مراقبہ۔ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور زندگی کا حصہ بنائیں۔ روح کو بھی منور کریں، جسم کو بھی معطر کریں، اور بڑے بڑے روگ اور بیماریوں سے نجات پائیں۔ ضرور کیجئے گا، روزانہ مشق کیجئے گا، تھوڑا وقت دے دیں لیکن روزانہ کریں۔ آپ اس کے کمالات اور برکتیں آنکھوں سے اور جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔